اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ انفال کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے سوائے 7 آیتوں کے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور اِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں۔ اس میں 75 آیتیں اور 1075 کلمے اور 5080 حروف ہیں۔ یسألونک عن الانفال، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول کے سپرد کر دیا۔ آپ نے وہ مال برابر تقسیم کر دیا۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ فرما دیجئے غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، جسے چاہیں تقسیم فرمائیں، جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں، جس کو جتنا چاہیں دیں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس میں صلح و صفائی رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے عظمت اور جلال سے ان کے دل ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ کا جب ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ ترقی پا جاتا ہے، اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مزید کیا نشانیاں ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ لہم درجات عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے ہاں ان کے درجات ہیں، ان کے اعمال کے اندازے کے مطابق، ان کے اعمال کے مقدار کے مطابق، کیونکہ مومنین کے احوال ان کے اوصاف میں متفاوت ہیں، اس لیے ان کے مراتب بھی جداگانہ ہیں۔ مومنین کے جس طرح کے اعمال ہوں گے ویسے ہی درجات ہوں گے۔ یہ تو آج ہمارے سامنے ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نماز سے غافل ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو نماز سے غافل ہیں وہ نمازیوں کے برابر آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کی ہاں درجات ہیں، جس طرح کے ان کے اعمال ہوں گے، جس طرح کے ان کے احوال ہوں گے، جتنے ان کے پاس اوصاف ہوں گے، اسی کے مطابق ان کو درجات سے نوازا جائے گا۔ اور یہ حالات اور اعمال کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے درجات مختلف ہوں گے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے، اور بڑا عزت کا انہیں عزت کے ساتھ رزق دیا جائے گا، جو ہمیشہ اکرام اور تعظیم کے ساتھ بغیر محنت اور مشقت کے ادا کیا جائے گا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا۔
یعنی مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں، دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ اسلحہ وغیرہ کا بڑا سامان رکھتا ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان کے ملک شام سے ایک قافلہ کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر بہت بڑا لے کر قافلہ کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو رستہ سے کترا کر اپنے قافلے کو جناب ساحل سمندر کی طرف لے کر چل پڑا، اور ابو جہل سے اس کے رفیقوں نے کہا قافلہ تو بچ گیا، اب مکہ مکرمہ واپس چلیں، تو اس نے انکار کر دیا اور وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا ارادہ لے کر بدر کی طرف چل پڑا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح مند فرمائے گا، چاہے وہ قافلہ والے ہوں یا قریش کا لشکر ہو۔ صحابہ نے اس میں موافقت کی اور حضور کی بات کو تسلیم کیا کہ حضور جیسے آپ حکم ارشاد فرمائیں، مگر بعض کو یہ عذر ہوا کہ ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے اور نہ ہی ہماری تعداد اتنی ہے، نہ ہمارے پاس کافی سامان اسلحہ ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گراں گزرا اور حضور نے فرمایا کہ قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا اور ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قافلے ہی کا تعاقب کیجئے اور لشکر دشمن کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بات آپ کو ناگوار گزری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے مزاج کے جاننے والے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اپنی اخلاص اور فرما برداری اور رضا جوئی اور جان نثاری کا اظہار کیا۔ حضور آپ اشارہ کریں، ہم آپ پر جانیں قربان کریں گے۔ کیا ہوا اگر تیاری نہیں ہے تو؟ کیا ہوا اگر ہماری تعداد کم ہے؟ کیا ہوا اگر ہمارے پاس اسلحہ کم ہے؟ حضور ہمارے پاس آپ تو ہیں، اور جن کے پاس آپ ہوں ان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ تو انہوں نے اپنا اظہار کیا اور بڑی قوت اور استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی طرح حضور کی مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ پھر اور صحابہ اکرام نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق آپ عمل فرمائیں اور تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کبھی ہم آپ سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کی اتباع کے عہد کیے، ہمیں آپ کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی عذر نہیں ہے۔ حضور آپ حکم تو ارشاد فرمائیں، اگر آپ کہیں سمندروں میں چھلانگیں لگانے کے لیے حضور ہم تب بھی تیار ہیں، ہم آپ پر جان قربان کریں گے، آپ حکم تو ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا چلو اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھے وعدہ دیا ہے، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اور حضور نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ نام بنام بتا دیے اور ایک ایک کی جگہ پر آپ نے نشانات لگا دیے، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا، اس سے ذرا برابر بھی جو ہے وہ خطا نہ ہوئی اور ادھر ادھر نہ ہوا۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ حضور کو معذرہ دیوار کے پیچھے کے پتہ نہیں ہے اور حضور کے علم غیب کے منکر ہیں۔ بھی اللہ نے جب عطا کر دیا تو پھر ابھی وہ کفار زندہ ہیں اور جنگ کرنے کے لیے بھرپور طاقت اور قوت میں ہیں، لیکن حضور ان کے مرنے کے مقامات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ گرے گا، اور پھر بعد میں جب دیکھا گیا تو انہی نشانوں پر ہی آ کر وہ کفار مرے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا علم نہیں ہے۔